الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کے تمام اوقات بہت مقدس اور بہت مبارک ہوتے ہیں۔ اس مہینے کا ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ برکتوں والا ہے، لیکن اس مہینے کے اوقات میں شب قدر کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ اس رات مسلمان اپنے اپنے فقہی مکتب کی ہدایات کے مطابق عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، درود و سلام کا سلسلہ جاری رہتا ہے، استغفار کی جاتی ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، اور جو عمل کوئی شخص کر سکتا ہے حسب توفیق انجام دیتا ہے۔ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے اور مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد اس رات میں ایک عمل انجام دیتے ہیں، اور اس عمل کو کہا جاتا ہے عمل قرآن۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب نوافل پڑھ لیے جاتے ہیں، شب قدر کے اعمال میں جو نوافل بیان کیے گئے ہیں، جب وہ نوافل وغیرہ پڑھ لیے جاتے ہیں، تلاوت قرآن وغیرہ جو کرنی ہوتی ہے وہ کر لی جاتی ہے، تو اس کے بعد آخر پر قرآن شریف سر پہ رکھا جاتا ہے، اور قرآن شریف سر پہ رکھ کر 10 دفعہ بک یا اللہ، بک یا اللہ، بک یا اللہ، 10 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، 10 دفعہ مولا علی کا نام، 10 دفعہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نام، اسی طرح سے 12 اماموں میں سے ہر امام کا نام 10 دفعہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آخر پہ دعا مانگی جاتی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد شب قدر کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن شریف سر سے اتار کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر سحری وغیرہ کھانے میں اور دوسرے معاملات میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو کہتے ہیں عمل قرآن۔ دیکھنے میں ظاہری طور پر یہ عمل صرف اتنا سا ہے کہ آپ نے قرآن سر پہ رکھا، اللہ تعالیٰ کے نام اور چہاردہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے نام اپنی زبان پہ لائے، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کی، دعا مانگی، دعا مانگا، اور اس کے بعد عمل ختم۔ لیکن حقیقت میں یہ عمل اس سے کہیں بڑا، کہیں گہرا اور کہیں اہم ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں ایک محاورہ ہے کہ جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی حکم دے، جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی بات کہے، جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی نصیحت کرے یا ہدایت دے، تو مہذب لہجے میں جواباً یوں کہا جاتا ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کی بات سر آنکھوں پر۔ یہ عام ہے۔ عربوں میں بھی کہا جاتا ہے علی الرأس والعین، میرے سر اور میری آنکھوں پر۔ فارسی میں بھی کہتے ہیں بسر و چشم، اور ہمارے ہاں کہتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پر۔ تو یہ جو عمل قرآن ہے، اس میں حقیقت میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، اس رات کو تو نے جو قرآن نازل کیا ہے قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس قرآن کے ذریعے سے جو ہدایات تو نے ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قرآن ہم تک پہنچایا، تو ہم نے اس قرآن کو پھینک نہیں دیا، ہم نے اس قرآن کو نظر انداز نہیں کر دیا، ہم نے اس قرآن کو پس پوشت نہیں ڈال دیا، میں نے اس قرآن کو اپنے سر پہ رکھ لیا۔ یا اللہ، جو تو نے حکم دیا قرآن میں، جو تو نے نصیحتیں کی قرآن میں، جو تو نے ہدایات دی قرآن میں، میری سار آنکھوں کے اوپر۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں۔ جب ہم سر پہ قرآن شریف رکھتے ہیں تو بظاہر تو یہ کاغذ، گتا، اینک کی بنی ہوئی کتاب رکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن
قرآن تو وہ پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ حقائق ہیں، وہ معانی ہیں، وہ مفاہیم ہیں، وہ ہدایات ہیں، وہ رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ہم تک پہنچائی۔ تو قرآن اصل میں اس پیغام کا نام ہے۔ تو قرآن اپنے سر پر رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا یہ پیغام، تیرا یہ فرمان، تیرا یہ حکم، تیری یہ ہدایت ہم نے اپنے سر کے اوپر رکھ لی ہے۔ یہ قرآن جو میرے سر کے اوپر ہے، آج کے بعد میری زندگی پر اسی قرآن کی حاکمیت ہوگی۔ میرے سر کے اندر جو دماغ ہے، اس میں جو سوچیں ہیں، اس میں جو خواہشیں ہیں، اس میں جو منصوبے ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ قرآن کے تابع ہے۔ ہم قرآن اپنے سر پر رکھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، آج کے بعد سے میرے اس سر کے اندر پیدا ہونے والی ہر سوچ قرآن کے تابع ہوگی، ہر خواہش قرآن کے تابع ہوگی، ہر منصوبہ بندی قرآن کے تابع ہوگی، میری ساری پسند ناپسند قرآن کے تابع ہوگی، میری دوستی دشمنی قرآن کے تابع ہوگی، میری ساری زندگی قرآن کے تابع ہوگی۔ اگر میں تاجر ہوں تو میری تجارت قرآن کے تابع ہوگی، اگر میں سیاستدان ہوں تو میری سیاست قرآن کے تابع ہوگی، اگر میں حکمران ہوں تو میری حکومت قرآن کے تابع ہوگی، اگر میں جج ہوں تو میرے فیصلے قرآن کے تابع ہوں گے، میری زندگی قرآن کے تابع ہوگی۔ ظاہری قرآن جو ہے یہ کاغذ، گتے، جلد اور عبارات والا، یہ تو ہم اس عمل کو انجام دینے کے بعد سر سے اتار کے رکھ دیتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے کہ ہم نے حقیقی قرآن کو، جو کہ میسج ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو سر کے اوپر سے نہیں ہٹانا ہے۔ اس کے بعد اپنی زندگی میں جب کبھی کوئی بھی عمل انجام دینے لگے تو ذہن میں رکھیں کہ میں نے قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے۔ کسی سے بات کرتے وقت ذہن میں رکھیں قرآن میرے سر پہ ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، کوئی بندہ بات کرنے لگتا ہے تو کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، تو کہتا ہے میں قرآن اٹھاتا ہوں، اور قرآن اٹھا کے سر پہ رکھ لے تو لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھیں کہ میں نے قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے اور میں یہ بات کر رہا ہوں۔ دکانداری کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیں کہ میں نے قرآن سر پہ رکھا ہوا ہے۔ سیاست کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بس ذہن میں رکھیں کہ میں نے شب قدر جو قرآن سر پہ رکھا ہے، تو وہ میٹیریل قرآن جو ہے وہ تو میں نے اتار کے رکھ دیا تھا، لیکن حقیقی قرآن جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے وہ میرے سر کے اوپر ہے، اور میرے سر کے اوپر اس کی حکومت ہے۔ میرے خیالات پر، میری خواہشات پر، میرے افکار پر اس کی حکومت ہے، میری زندگی پر اس کی حکومت ہے۔ تو عمل قرآن کا یہ پہلو اہم ہے، اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے عمل قرآن انجام دینے سے پہلے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، اس پیغام پر عمل کر کے دکھایا، اس پیغام کی تشریح کی، اور جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ نے فرمایا مسلمانوں سے کہ میں تمہارے درمیان دو بہت بھاری اور بہت گراں قدر اور بہت قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ جب تک ان دونوں کے ساتھ وابستہ ہوگے گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں اکٹھے ایک ساتھ میرے پاس حوض پر پہنچیں گے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو ان دونوں کے ساتھ وابستہ ہوگا وہ بھی ان کے ساتھ ہی میرے پاس حوض تک پہنچ جائے گا۔ تو ہم قرآن شریف سر پہ رکھ کر اور رسول اللہ اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کے اسماء مقدس اپنی زبان سے بیان کر کے رسول اللہ سے بھی ایک قسم کی کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر گئے، ہم نے قرآن اور اہل بیت کو ترک نہیں کیا، ہم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ اپنی وابستگی بنائی، ہم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ایک تعلق اور رشتہ بنایا ہے، ہم قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھے ہوئے ہیں، تعلق رکھے ہوئے ہیں، اور ہماری زندگی میں ہر لمحے پر، ہر قدم پر، ہر عمل کو انجام دیتے ہوئے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں
عمل قرآن کی اس معنویت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس معنویت کو سامنے رکھتے ہوئے عمل قرآن کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، عمل قرآن پر قائم اور کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل قرآن کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔